أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحدانیت کے بیان فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری اپنی ذات ہی سے ایک مثال دیتا ہے. کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہو، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو. کذالک نفصل الآیات، اس طرح اللہ اپنی نشانیوں کو بڑے مفصل انداز سے بیان فرماتا ہے. لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے غلام تمہارے برابر ہو جائیں اور تمہارا رزق اور ان کا رزق برابر ہو جائے، وہ تمہارے برابر کے چودراہٹ میں آ جائے، برابر کی سرداری میں آ جائے، تو اللہ کے لیے تم کیوں پسند کرتے ہو کہ اللہ کے بندے جو اللہ کے مخلوق ہیں، جو اللہ سے رزق حاصل کر رہے ہیں، جنہیں اللہ نے پیدا کیا، جو انہیں رزق دے رہا ہے، جو ان کے لیے بارشیں برساتا ہے، جو ان سے زمین بارشیں برسا کر زمین سے ان کے لیے پیداوار اگاتا ہے، اللہ کے ان بندوں کو جو ہے ان کی تم پرستش کرتے ہو، اللہ کے برابر قرار دیتے ہو، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کے مقابلے میں ان سے مدد حاصل کرتے ہو، ان سے دعائیں مانگتے ہو، ان کی پرستش کرتے ہو، ان کی اطاعت کرتے ہو، ان کی بندگی کرتے ہو. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، ہم ان انسانوں کے لیے مفصل انداز سے مثالیں بیان فرما رہے ہیں، نشانیاں بیان فرما رہے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. عقل سے آرے انسان تو اللہ کے برابر کسی انسان کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو جو ہے ہم سے ٹھہرا سکتا ہے. عقل مند انسان جو ہے ایسا نہیں کر سکتا. اللہ سے دعا ہمیں ان نشانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی وحدانیت پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.